نماز میں رفع الیدین کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی بھی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو رفع الیدین ذکر کیا جاتا ہے احادیث میں، وہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ شروع کے اندر رفع الیدین کیا جاتا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے کو منع فرما دیا، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 1185 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 968 میں یہ بات موجود ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے کو منع فرما دیا ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور تابعین بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ائمہ اور محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ چند نام ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حوالہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عمدۃ القاری ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 5 پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی، ما کانوا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، یہ 10 کے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان نماز میں رفع الیدین صرف نماز کو شروع کرتے وقت یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں یہ 10 کے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2457 میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جو سفر و حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے ہیں اور صحابہ میں فقیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 256 یا 257 ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف حدیث کا نمبر 748 ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے، اس کے علاوہ آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2465 ہے۔ اسی طرح حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 752، مسند ابی یعلا اور شرح معنی الآثار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ شرح معنی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پر، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2467 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اگر تابعین کو دیکھا جائے تو تابعین کی ایک کثیر تعداد ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث روایت کی ہے نا 256 یا 257، اس پر یہ بات آپ نے ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر تعداد ہے، اور اسی طرح تابعین کی کثیر تعداد ہے کہ جو نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ رفع الیدین پوری نماز میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تابعین میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم نخعی، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت اسود بن یزید، حضرت امام شعبی، حضرت امام حماد بن ابی سلیمان، یہ سارے کے سارے تابعین نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ ائمہ و محدثین کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام سفیان ثوری، حضرت امام یعقوب بن ابراہیم الانصاری جن کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شیخ اور استاد ہیں، اسی طرح حضرت امام وقی، اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہم، یہ سارے کے سارے آئمہ اور محدثین یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف اگر کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2461 کو اگر دیکھا جائے تو اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سارے شاگرد اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سارے شاگرد نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین شروع میں کیا جاتا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی نماز میں رفع الیدین کو ترک کر دیا، تابعین بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور ائمہ اور محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔